ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال وقال تعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير بقعة الأرض مساجدها وشر بقعة الأرض أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی تعریف توصیف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے درود و سلام سید الہدیٰ امام کائنات خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے معزز موقر محترم محتشم عزیز دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اللہ کی زمین پر اس کائنات پر ہم سب اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے گھر میں جمع ہیں جس گھر کا ہم افتتاح اور آغاز خطبہ جمعہ سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ شوق اور شغف اپنی جناب میں قبول فرمائے عزیزان گرامی دنیا میں لوگ پروگرام کرتے ہیں فنکشن کرتے ہیں پھر ان کا افتتاح رکھتے ہیں پھر سیاستدانوں کو گلوکاروں اور فنکاروں اور آرٹسٹوں کو دعوت دی جاتی ہے آپ یقین مانیے رائی کے برابر کسی قسم کی وہاں سے خیر نہیں ملتی خوش نصیبی یہ ہے کہ ایک تو کام خیر والا ہو اس سے بڑھ کر اور خیر والا کام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اس زمین کے اوپر اپنا گھر بنانے کی توفیق عطا فرما دے اس زمین کو جس زمین کے ٹکڑے پہ مسجد بن جائے روئے زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل ہو جاتا ہے خیر بقعۃ الارض مساجدها کائنات کا سب سے بہترین اور خیر والا ٹکڑا اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں مسجد کی تعمیر ہو جائے گلی محلہ بہتر ہے وہ قوم قبیلہ بہتر ہے جو مسجد کے ساتھ شغف اور شوق رکھتے ہوئے اس کی بنیاد اور اس کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے
آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ کتنا بڑا خیر والا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا کمفحص قطعۃ، من بنا للہ مسجدا کمفحص قطعۃ، من بنا للہ مسجدا کمفحص قطعۃ، اور اس کے بعد فرمایا او اصغر من ذلک، اگر کوئی شخص کمفحص قطعۃ، چھوٹی سی چڑیا کے لٹکتے ہوئے گھونسلے کے برابر اللہ کی مسجد بنائے۔ ہاں میرے صحابہ، ہاں مسلمانوں، کمفحص قطعۃ، چڑیا کے گھونسلے کے برابر، کمفحص قطعۃ، چڑیا کے گھونسلے کے برابر، او اصغر من ذلک، چڑیا کے گھونسلی جتنی نہ ہو سکے اسے چھوٹی بنائے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں مکان اور محل کی ضمانت دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا خیر کا کام ہے کہ اس خیر کے کام میں اللہ ہم سے اتنا حصہ لے لے جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ اور آپ سارے ماشاءاللہ دانش مند اور خرد مند اور عقل مند بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب کو خیر والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک اینٹ یہ چڑیا کے گھونسلے سے کم از کم 2-3 گنا بڑی ہوتی ہے۔ اس گھر میں اللہ تعالیٰ کا جہاں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جس گھر میں اللہ کا نام بلند کیا جانا ہے، آپ اس گھر کے اندر، اس کی تعمیر کے اندر ایک اینٹ ڈال دیتے ہیں، اللہ کی جناب اس ایک اینٹ کی وجہ سے بھی اس بندے کو محروم نہیں کرتے۔ او اصغر من ذلک، ایک اینٹ بھی نہ ڈال سکے، اینٹ کتنے کی ہے؟ 10 روپے کی، 10 روپے کی اینٹ ہے۔ ہمارے انہیں علاقوں میں 6 روپے کی اینٹ ہے، 6000 روپے کی 1000 اینٹ آتی ہے۔ بڑے علاقوں میں لاہور اور فیصل آباد میں 10,000 یا 11,000 یا 12,000 کی اینٹ آتی، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو نوازنے کے بہانے بنا رکھے۔ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، اس میں حصہ ڈالنا، زمین کے ٹکڑے پہ اللہ کے گھر کو بنانے کی کوشش کرنا۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، خدا کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ سند عطا کرتے ہیں کہ یہ بندہ صاحب ایمان ہے، جس کے دل میں تڑپ ہے کہ رب کا گھر بنے اور وہ آباد ہو جائے۔ مسجد کی صفیں بچھانے والے ڈاکٹر اقبال صاحب آگے تشریف لے ہیں، خطبہ جمعہ میں آپ آگے آ سکتے ہیں۔ مسجد تعمیر کرنا، اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، دل میں یہ خیال اور یہ خواہش اور یہ تمنا رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنا گھر تعمیر کروائے، مجھ سے اپنا گھر بنوائے، اس کی آبادی، اس کی رونق میں اللہ میرا حصہ قبول فرمائے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا تعاون کمفحص قطعۃ او اصغر من ذلک، ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اگر جمع ہو گیا، اس کا حصہ کتنا بھی بڑھ گیا۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جتنی تھکاوٹ اور جتنی کوشش چڑیا اپنے گھونسلے کو بنانے پہ کرتی ہے، پیسے نہیں تھے، روپیہ نہیں تھا، لیکن اس نے کم از کم اتنی کوشش کی جتنی کوشش چڑیا اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے کرتی ہے۔ اللہ اس کی اس کوشش کی بنیاد پہ، چونکہ یہ کوشش اس نے اللہ کا گھر بنانے کے لیے کی ہے، اللہ اس کے لیے جنت کی ضمانت عطا کرتے ہیں، اسے جنت کی خوشخبری عطا فرماتے ہیں، اور جنت کے اندر اللہ اس کا محل بناتے ہیں۔ بعض ناعاقبت اندیش ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کسی علاقے میں اللہ کا گھر بننے لگے تو رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں۔ مسجد کے دروازے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، مسجد کے ساؤنڈ سے، مسجد کے جلسے سے انہیں اذیت ہوتی ہے۔ ان کی شادیوں پہ ساری ساری رات طبلے کے پروگرام ہوتے ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں۔ ان کی شادیوں پہ میوزک کنسرٹ ہوتے ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ شادی ہالوں میں اتنی تیز آواز سے سنگیت چلتے ہیں،
کہ کوئی کسی کی خیریت دریافت نہیں کر سکتا، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے گھر کی جب خیر کی آواز بلند کی جاتی ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جب اللہ کے گھر میں اکیلے اللہ کا نام بلند کیا جائے اور کسی بندے کو تکلیف ہو تو قرآن کہتا ہے سمجھ لو یہ بندہ مرنے کے بعد اٹھنے پہ یقین نہیں رکھتا۔ اگر اسے مرنے کے بعد قبر کے اندھیرے یاد ہوتے، اسے ظلمات یاد ہوتی، خدا کے دربار میں حاضر ہونا، اس کا اگر اس پہ ایمان ہوتا، اس کی غیرت، اس کا ایمان رکاوٹ بن جاتا، جب یہ اللہ کے گھر سے آنے والی آواز کے درمیان رکاوٹ ڈالتا، اسے خوف آتا، اسے ڈر آتا، اسے شرم آتی۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ فرمایا ہاں جب تم دنیا کا ذکر کرتے ہو، دنیا داروں کی مجلسوں کا تذکرہ ہوتا ہے، سیاست دانوں کی مجلسیں، سارا دن، ساری رات ان کے گھر میں خبریں چلتی ہیں، دنیا کی باتیں سنتے ہوئے انہیں کبھی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن کچھ بدبخت اس کائنات میں ایسے بھی ہیں جب اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے انہیں تکلیف ہوتی۔ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اور آپ سب ساتھی جو یہاں تشریف لائے، اللہ کی قسم آپ سب بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کا گھر دیکھا، طبیعت باغ ہو گئی، طبیعت خوش ہو گئی۔ من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا، جو خیر کے کام کا آغاز کر دے، افتتاح کر دے، سٹارٹ کر دے، جب تک وہ خیر کا کام ہوتا رہے گا آغاز کرنے والے کو پورا اجر ملے گا۔ لا ينقص من اجورہم شیئا، اللہ کبھی بھی اس کی زندگی میں اس کے بعد ہونے والے نیکی کے کام کے اجر میں سے کمی نہیں کرے گا۔ من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا، جب تک یہ مسجد رہے گی اور یہ قیامت تک رہے گی انشاءاللہ، اللہ کا نام بلند ہوگا انشاءاللہ۔ اہل توحید، اہل الحدیث، اہل القرآن، قال اللہ قال رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی باتیں کریں گے۔ 5 وقت اذان ہوگی کہ نہیں؟ وہ بولے تو صحیح، 5 وقت اذان ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسجد سے اذان بلند ہو، کائنات کے جس گلی کوچے تک اس اذان کی آواز جائے، گلی کوچے کا ہر دن کا شہادت دیتا ہے اللہ تو ایک ہے، اور اس گونجنے والی آواز کا جو ثواب ہے وہ پھر پوری کائنات کو محیط ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اذان دے اس کے حق میں گواہیاں دی جاتی ہیں، شجر و حجر، شمس و قمر، دن ہو یا رات، آکسیجن ہو یا اس کے اندر اڑتے ہوئے بیکٹیریاز، کائنات کی ہر وہ شے مدا صوتا، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اس کے ساتھ مل کے اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے۔ گویا کہ کائنات کے اندر ایک نئے جہان کا آغاز ہو جاتا ہے تسبیح بیان کرنے والے کا، جہاں مسجد تعمیر کی جاتی ہے۔ خیر بقعۃ الارض مساجدھا، میرے صحابہ کائنات کا سب سے عزت والا اور احترام والا ٹکڑا وہ ہے جس ٹکڑے کے اوپر رب کا گھر مسجد تعمیر کر دی جاتی ہے۔ وشر بقعۃ الارض اسواقها، اور کائنات کا سب سے گندا ٹکڑا وہ ہے جہاں سے خیر چلی جاتی ہے، شارات اسواقها، وہ کائنات کے بازار ہیں۔ کہتے ہیں جی بازار، یہ فلاں بازار بڑی ترقی کر گیا ہے۔ ترقی کیا ہو گئی؟ تجارت بڑھ گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، ایک دن بازار میں نکلے اور کہنے لگے لوگوں مسجد نبوی کے اندر محمد کی میراث تقسیم ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ تشریف لائے تو جب بیٹھے تو دیکھا کیا تقسیم ہو رہا تھا، اللہ کے رسول کے دین کی باتیں ہو رہی تھی، محمد کا ترکہ تقسیم ہو رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کائنات کی میراث تقسیم ہو رہی تھی۔ یہ کو ختم کروانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث اس گھر میں تقسیم ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے پوچھا کہ کون سی میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگوں یہ مسجدیں وہ ہیں جہاں جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جاتی ہے
جب جانے والا جاتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی میراث لے کے جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رحمت کائنات کی ذات مبارکہ سے وراثت کا حصہ لے کے جاتا ہے. لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم. انبیاء کا میراث اور ورثہ درہم و دینار نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء کی میراث درہم و دینار کی بجائے وہ دین ہوتا ہے جو دین ان مسجدوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے. لہذا جو اس مجلس کے اندر بیٹھتا ہے وہ اس مجلس سے کیا لے کے جاتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث، آپ کی وراثت میں سے حصہ لے کے جاتا ہے. ایک نئی مسجد بنے گی تو کائنات کو نئی میراث ملے گی. ایک مزید نیا گھر بنے گا تو خیر کا دروازہ کھلے گا، نمازی آئیں گے، نماز پڑھیں گے. کلما غدا او راح جاء الى مسجد هو زائر اللہ فهو زائر اللہ. ہر صبح ہر شام جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی طرف آنے والا بندہ ماڑی موٹی شے نہیں، یہ اللہ کا مہمان ہے. فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، اللہ کا مہمان ہے. اس نیت سے آیا خطبہ جمعہ پڑھوں، افتتاح کروں، یہ تو بڑی اعزاز کی بات ہے. خطبہ جمعہ تو بہت بڑی بات ہے. خطبہ جمعہ کی برکت سے تو اللہ پچھلے ہفتے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. خطبہ جمعہ کے لیے آنے والے شخص کے ایک قدم پہ اللہ اسے سال کے روزوں کے ثواب دیتے ہیں، ایک قدم پہ اللہ اسے سال کے نفلوں کا ثواب دیتے ہیں. خطبہ جمعہ تو بہت بڑی بات ہے. رحمت کائنات نے فرمایا مسجد کی طرف آیا، دل کے اندر یہ خیال آیا یار اللہ کا گھر بنا ہے، 2 نفل پڑھ کے افتتاحی کر دوں، اللہ کے اس گھر میں جاؤں. رسول اللہ کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. اللہ کی کتنی مہربانی، کتنی کرم نوازی، کتنا اعزاز ہے. بیٹھے کے دل میں آیا یار میں جاؤں، اللہ کا گھر ہے، 2 رکعتیں پڑھوں. رحمت کائنات نے فرمایا آیا، 2 رکعتیں پڑھی، آسمان پہ اللہ نے اعلان فرمایا فرشتوں یہ بندہ میرا مہمان ہے. وَأَحَقُّ الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ زَائِرَهُ. دنیا کے اندر اس بندے کی عزت ہوتی ہے جو مہمان کی عزت کرتا ہے. مجھے اللہ سے بڑھ کے کوئی عزت والا نہیں. یہ مسجد کی زیارت کرنے آیا ہے، فہو زائر اللہ. حدیث کے جملے ہیں، یہ مسجد کی زیارت نہیں کرنے آیا، یہ مجھے اللہ کی زیارت کرنے آیا. احق المزوری ان یکرم زائرہ. اب میزبان کا یہ حق بنتا ہے کہ آنے والے کی قدر کرے. فرشتوں اس بندے کی قدر یہ ہے کہ میں اللہ نے اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے. اعدت لها نزلا، اور میں نے جنت کے اندر اس کی عزت والی مہمان نوازی کا انتظام کر دیا. میں اللہ اس بندے کی جنت میں مہمان نوازی کروں گا. کہتے ہیں جی فلاں جگہ جاؤ گے تو تمہاری فلاں جگہ مہمان نوازی ہوگی، فلاں ہوٹل کے اندر تمہاری مہمان نوازی ہوگی. ساری کائنات کی مہمان نوازیاں مسجد کے اندر آنے والی مہمان نوازی کی دھول کو نہیں پہنچ سکتی. احق المزوری ان یکرم زائرہ. میزبان کا حق بنتا ہے کہ اپنے مہمان کی قدر کرے. پھر اللہ جلال میں آ کے فرماتے ہیں مجھ سے بڑا مہمان نواز کون ہے اور مجھ سے بڑا قدردان کون ہے؟ اللہ کی ذات سے بڑا قدردان کوئی نہیں. قرآن مجید میں فرمایا فلا کفران لسعی. ہم کسی بندے کی کوشش کا انکار نہیں کرتے. فلا کفران لسعی. کوئی بندہ ہمارے گھر در چوکھٹ ہمارے نام کی بلندی کے لیے کوشش کرے، ہم اس کی کوشش کی نہ قدری نہیں کرتے. ہم تو ایک کھجور کو ڈھیر کے اوپر غالب کر دیتے. لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم. ہم تمہاری صورتوں تمہارے مالوں کو تھوڑا دیکھتے ہیں، ہم تو کوشش کو دیکھتے ہیں. چڑیا کے گھونسلہ بنانے جتنی کوشش کرے ہم جنت عطا کرتے ہیں. وَإِنَّ مِيرَاثَ الْجَنَّةِ خیر من الدنیا وما فیہا وموضع صوت. جنت کی ایک گٹھ جگہ ٹوٹل کائنات سے قیمتی ہے. ہم اس جنت کو عطا کر دیتے ہیں اس بندے کو جو ہمارا گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے. میں آپ کے سامنے ہمیشہ یہ گزارش کرتا رہتا ہوں
کہ اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ جی جہاں ہمارے دل میں ہماری اولاد کے گھر کی تو نے فکر ڈالی ہے، دل تو تیرے قبضے میں ہے، اس دل کے اندر اپنا گھر بنانے کی بھی فکر ڈال دے۔ کوئی مسئلہ نہیں، نہ بنے، بننا ضروری نہیں۔ او عزیزو، آپ سب مجھے گواہی دو، اللہ آپ کی گواہی کو قبول فرمائیں گے کہ جس طرح کا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اس طرح کا گھر آپ سب میں سے کون ہے جو نہیں بنا سکتا؟ کیا تھا؟ گارے سے لگے ہوئے پتھر تھے، کون نہیں بنا سکتا؟ اس طرح کا پتھروں کا گھر ایک رکشا چلانے والا بھی بنا سکتا ہے، پتھر لے کے گارے سے جوڑ کے۔ کتنا کمرہ ہے جس کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے چھوٹا ہے، اس سے چھوٹا، پھر تھوڑا سا اسے بڑا کیا گیا، پھر چھوٹا کیا گیا، اور پھر اس سے چھوٹا ہوا، اور حتیم کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ جو خالی ہے، کتنا ہے وہ پتھروں سے بنا تھا، اور اس کے جو چھت تھی اس کی چھت کے اوپر کھجوریں چھانک کے وہ ڈالی گئیں۔ اس کا لینٹر کس چیز کا تھا؟ کھجوروں کا، اور اوپر کیا تھی؟ کھجوروں کی چھالیں تھی، لیکن اخلاص تھا، سچائی تھی، عرش والے نے قبول کیا، روبے زمین کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز مل گیا۔ کیا تھا؟ اخلاص تھا، سچائی تھی۔ اللہ ہم فقیر ہیں، اس علاقے میں تو نے حکم ارشاد فرمایا یہاں کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرنے والا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے اور میں ہوں، لیکن تیرا حکم آ گیا، ہم دونوں باپ بیٹا تیرا گھر بنائیں گے۔ کہا ابراہیم تو نے ہمارا گھر بنایا ہے، ہم تیرا بھی نام ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیں گے، لوگ تیرا نام لے کے تجھ پہ سلام بھیجا کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ابراہیم یہ مقام تجھے ہم نے اپنا گھر تعمیر کرنے کی بنیاد پہ عطا کیا۔ اور غور فرمائیے، اللہ کا گھر بنانے کا انعام، جب اللہ کا گھر بنا لیا، قرآن مجید کہتا ہے ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا۔ اٹ لائیے، پتھر لایا، گارے نال، رنگ روغن نہیں، پتھر نہیں، رنگ برنگی ٹائلیں نہیں، سادہ پتھر، عام پتھر جو آپ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا، اللہ جی ہم سے قبول کر لے۔ فرمایا ہم قبول کرتے ہیں، ہم اسے عزت عطا کرتے ہیں، ابراہیم تو نے ہمارا گھر بنایا ہے، اب ہم سے مانگو، ہم بڑے خوش ہیں۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تو دینے پہ آیا ہے، پھر کائنات کا وہ رسول عطا کر دے جسے کائنات کا امام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ روئے زمین کا امام ہونے کا شرف حاصل کس کو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی اقتداء کرنے، اتباع کرنے کی دعائیں تجھ سے نبی مانگتے رہے، اللہ مجھ ابراہیم کی نسل میں وہ محمد پیدا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا کس موقع پہ مانگی گئی آپ سب جانتے ہیں، قرآن کہتا ہے ابراہیم القواعد والقواعد، ابراہیم علیہ السلام بنیادیں رکھ رہے تھے، اور بنیادیں رکھتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے۔ اللہ وہ رسول، وہ کائنات کا ایمان اللہ بھیج دے جس کی وجہ سے کائنات کے اندھیرے تو نے روشنیوں میں تبدیل کرنے کے فیصلے فرما رکھے۔ جس جیسا نہ کوئی آیا ہے، جس جیسا نہ کوئی آئے گا، ہمیں خیر ڈال، ہمیں مزدوری عطا کر دے، مزدوری دے دے۔ محمد مولا مانگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دیکھیں گے انبیاء بھی، نظریں جھکا جھکا کر قیامت کا دن اللہ شرف کے ساتھ لائیں گے، عزت کے ساتھ لائیں گے، اور کائنات کو بتلائیں گے طہر بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ خدا کے گھر کو بنا کے آباد کرنے والے کا انعام یہی ہوتا ہے کہ جب وہ مانگتا ہے تو میں اس کی اس نسل میں محمد پیدا کر دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو میں نے مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء سے ملاقاتیں کی، آدم علیہ السلام سے، عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ جب میں سب سے عروج اور عزت اور اقبال کی جگہ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا
کہ وہاں کسی فرشتے کو بھی ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کسی فرشتے کو ایک مرتبہ اجازت مل جاتی ہے تو دوبارہ آنے کی اجازت نہیں، جو آتا ہے بس ایک بار ہی آتا ہے۔ الملأ الاعلی، ملأ اعلی ایک بار آ سکتے۔ اس جگہ پہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پکا پکا ڈیرا عطا کر رکھا ہے، 7 آسمانوں سے اوپر، 7ویں آسمان کے اوپر۔ میں نے عزت کی جگہ بیت المعمور کے ستون کے ساتھ میں نے کس کو دیکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ اور جب میں نے دیکھا تو فرط اشتیاق سے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ابا جی مجھے ضرور بتلائیے کہ یہ عزت اللہ نے آپ کو کیوں کر عطا فرمائی۔ نبی تو اور بھی ہیں، میں انہیں مل کے آیا ہوں، مقامات تھوڑے نہیں ہیں۔ ان آسمانوں کے اوپر عزتیں اللہ کی طرف سے خیریں انہیں عطا ہو چکی۔ ابا جی آپ کو جو عزت عطا ملی، آپ کو جو انعام، جو کرم آپ کے حصے میں آیا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ ابا جی اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے 2 باتیں بیان کی۔ ایک بات اس مقام کی وجہ، اور دوسری بات عزت والا مقام پانے کا نسخہ بتلایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں نے جو کچا سا کوٹھا بنایا تھا نا، وہ پتھروں کی بلڈنگ، وہ گارے کے ساتھ، وہ کھجوروں کی چھالوں سے بنی ہوئی چھت، بس بیٹے محمد اللہ نے وہی قبول کر لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا، مجھے یہاں تک پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ بس اس نے اپنے گھر کی صفائی، چاکری اور نوکری کو پسند کیا اور مجھے ابراہیم کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے اندر جب تشریف لائے تو سب سے پہلا کام کیا کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنا سر ڈھانپنے کی جگہ بنائی ہے مسجد تعمیر کی۔ ابھی تھکاوٹ نہیں اتری تھی، ابھی پوری طرح مدینے کے اندر شناسائی اور واقفیت نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا اور اللہ نے اس گھر کو یہ اعزاز عطا فرمایا، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس گھر میں جس کی تو نے بنیاد رکھی ہے، مکے میں جو عمرہ کرنے جائے گا وہ عمرہ کرے گا تو عمرہ ہوگا، وہ عمرہ کرے گا تو عمرہ ہوگا۔ لیکن تو نے یہ جو گھر بنایا ہے نا، یہاں آ کے کوئی 2 رکعتیں پڑھے گا، میں اللہ اس کے نامہ اعمال میں پورا عمرہ لکھ دوں گا، اس نے عمرہ کر لیا۔ جامع مسجد قباء میں آپ جاتے ہیں اور آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، جب آپ اس میں انٹر ہوں، جو نہیں گئے اللہ انہیں بار بار لے جائے۔ آپ دائیں ہاتھ دیکھیں گے کہ سجے ہاتھ تختی لگی ہوئی ہے اور اس تختی کے اوپر وہ رسول اللہ کی حدیث لکھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ وضو کر کے گھر سے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے روزانہ پیدل چل کے وہاں جایا کرتے تھے۔ آپ کو اللہ نے بڑی مسجد عطا کر دی، لیکن آپ نے اس مسجد کے ساتھ تعلق اور رشتہ برقرار رکھا۔ جو گھر سے وضو کر کے آئے، مسجد قباء کے اندر 2 رکعتیں ادا کر لے، مجھ محمد کا امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسجد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں 2 رکعتیں پڑھنے والے کو اللہ پورے عمرے کا ثواب عطا کرے۔ لمسجد اسس علی التقوی، یہاں یہ بات قابل غور ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں جی اسی اینا سریا پایا مکان چ، ہم نے فلاں کمپنی کا سیمنٹ، نانا، یہ ساری چیزیں بعد میں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ بنیاد یہ لمسجد اسس علی التقوی، اس مسجد کے آسمانوں پہ چرچے اس لیے ہیں کہ اس کی بنیاد دلوں کی صفائی پہ رکھی گئی ہے، تقوی پہ رکھی گئی۔ مسجد بنانے والوں کا یہ شوق اور شغف تھا کہ اللہ کی آواز بلند ہو، لہذا اللہ نے اس مسجد کو اور اس مسجد میں رہنے والوں کو عزتیں عطا فرمائیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس بستی کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں جو اپنے آپ کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں اور خدا کے گھر کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا، قرآن میں تذکرہ آ گیا، مسجد کی صفائی کیا کرو۔ اللہ کی قسم میں تو اگر کرامتیں بیان کروں مسجد کی صفائی کرنے کی
تو کئی خطبہ جمعہ چاہیے کہ کتنے کتنے بڑے معجزے اور کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں مسجد کی صفائی کرنے سے، اللہ کے گھر کی صفائی کرنے سے۔ کتنے نوجوان ہیں جنہیں سنگین ترین بیماریوں سے اللہ نے اپنے گھر کے اندر جھاڑو پھیرنے سے شفا عطا فرمائی۔ کتنے مقروض ہیں، انہوں نے خدا کی چوکھٹ کو صاف کیا، تنہائی اندھیرے میں آ کر میں فقیر نے کئی نوجوانوں کو نسخہ بتلایا ہے۔ اگر بندش سمجھتے ہو، کوئی بندش نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، تنہائی میں آؤ، خدا کے گھر کو صاف کرو، جھولی پھیلا کو مانگو، اللہ جانے سے پہلے عطا کر دے۔ فیصل آباد میں ایک مسجد تعمیر ہوئی، اللہ نے مجھے موقع دیا، میرا شوق ہوتا ہے کہ کوئی مسجد نئی تعمیر ہو میں اس کا افتتاحی خطبہ جمعہ پڑھاؤں۔ میں نے افتتاحی خطبہ جمعہ پڑھایا، وہاں میں نے مسجد کی صفائی کی کرامتیں بیان کی۔ وہاں کے دوست بتلانے لگے، قاری صاحب بڑی بڑی گاڑیوں پہ، لیموزینوں پہ، فارچونروں پہ بڑی بڑی امیر اور لگژری فیملیاں آتی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ کے گھر کو صاف کرتی۔ میں نے کہا کائنات کا جتنا مرضی امیر آدمی ہو، رئیس ہو، سید زادہ ہو، لیکن جناب ابراہیم کا مقابلہ نہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ انت حج بیتی للطائفین، اے میرے ابراہیم تو میرے گھر کو صاف کیا کر، چونکہ یہاں بندے مجھے سجدہ کرنے آتے ہیں، بررکع سجود، رکوع کرنے آتے ہیں۔ بڑھاپے کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر کی صفائی کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اس گھر کو صاف کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اپنے ہاتھوں سے مسجد النبوی شریف کو صاف فرمایا، مسجد نبوی شریف کی دیواروں کو عطر لگایا، خوشبو لگائی، مسجد صاف کرنے والوں کو خوشخبریاں عطا فرمائی۔ ایک دن تشریف لائے تو دیکھا مسجد کے اندر فانوس لگے ہوئے تھے، مسجد کے اندر فانوس لگے ہوئے تھے، لائٹیں جل رہی تھی۔ رحمت کائنات خوشی میں آئے، فرمانے لگے یہ لائٹیں کس نے لگائی، یہ فانوس کس نے لگائے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام کیا۔ فرمایا تمیم داری کو بلاؤ، اللہ اکبر۔ رحمت کائنات منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ فرمایا تمیم یہ کام تو نے کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں تجارت پہ گیا، وہاں فانوس تھے، گلوب تھے، لوگ اپنے بنگلوں کے لیے خرید رہے تھے، میں نے اللہ کے گھر کے لیے خرید۔ فرمایا تمیم رضی اللہ تعالی، اللہ نے تیرے اس گھر کو روشن کرنے کی وجہ سے تیری آخرت کو روشن کر دیا۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ قیمتی ترین فانوس لگائیں، ایک آدھ بلب لگا دیا کریں گے تو ذوق اور شوق کے سودے ہیں، یہ تو پیار اور وفا کے سودے۔ یہاں کثرت کم دیکھی جاتی ہے، یہاں تو اشتیاق دیکھا جاتا ہے، یہاں تو محبت دیکھی جاتی ہے۔ بے اولادوں کو اس گھر میں آنے سے، اس گھر میں بیٹھ کے مانگنے سے اولادیں ملتی ہیں۔ کوئی در نہیں، کوئی چوکھٹ نہیں، کوئی دروازہ نہیں سوائے اس دروازے کے جس سے مسجد کا دروازہ اور باب ہونے کی حیثیت حاصل۔ ہم جب قدم رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ تیرے نام سے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، امام کائنات پہ سلامتی بھیج، اے خیر کے دروازے کھولنے والے، افتح لی ابواب رحمتک، یہ تیری رحمت کا دروازہ ہے، میری زندگی میں بھی رحمت کے دروازے کھول۔ آسمان سے جواب کیا آتا ہے؟ ہمارے گھر میں قدم رکھ کے خیر مانگنے والے، جا ہم نے تیرے لیے رحمت، فضل، کرم اور خیر کے دروازے کھول دیے۔ اس سے بڑا بھی خیر کا دروازہ کوئی ہو سکتا ہے کہ انسان سلام پھیر کے مسجد میں بیٹھے اور جب تک بیٹھا رہے فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہے؟ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، 2 رکعتیں پڑھنے آتا ہے، زیارت کرنے آتا ہے، اللہ کا مہمان قرار پاتا ہے۔ عزیزو میرے ساتھیوں، مختلف شوق ہوتے ہیں انسان کے۔ بعض بندوں کا شوق ہے کتا پالنے کا، لاکھوں روپیہ کتا پالنے پہ لگاتے ہیں۔ بعض بندوں نے بلیاں رکھی ہوتی ہیں، بلیاں شوق کے لیے پالتے ہیں۔ جواز کے رستے میں تو کہیں کہیں سبیل نکلتی ہے، بلی پالنا ثواب کا کام نہیں۔ 2-2, 3-3 لاکھ کی بلیاں، آسٹریلین بلی، فرانسیسی بلی، اور پھر ان کے لیے واش روم بنائے ہیں،
ان کے لیے گدا بچھایا ہوا. یہ شوق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شوق ہے. لوگوں نے کتا پالنے کے شوق پروان چڑھا رکھے ہیں. کسی کا کیا شوق ہوتا ہے, کسی کا کیا شوق ہوتا ہے, لیکن بڑا خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کا شوق یہ ہو کہ میں جاؤں مسجد کا دروازہ کھولوں, میں جاؤں اذان دوں, میں تکبیر کہوں, مسجد کے اندر خوشبو لگاؤں, صفے بچھاؤں, نمازیوں کے ساتھ مسکراتی جبیں سے ملوں. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ٹائم سے آئے, نمازیوں کا اہتمام کرے اور پہلی صف بچھا دے, 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے. وصلى صفوفا وصف صفوفا الصف الاول, پہلی صف جتنی محنت کرے. پہلی صف پہ کتنی محنت ہوئی, چڑیا کے گھونسلے جتنی محنت بھی نہیں ہوئی, لیکن شوق تھا, شغف تھا کہ میں خیر کا کام کروں, خیر کے کام کے اندر حصہ ڈالوں. وقت سے آیا مسجد کے اندر, اور جمعہ کا جو خطبہ ہے اس کے اندر بھی اعزاز اس کو حاصل ہے جو بر وقت آتا ہے. من غسل یوم الجمعہ واغتسل ثم بکر وابتکر, جو بندہ صبح صبح تیاری کرے, اپنے اہل خانہ کو تیاری کروائے, اس کے گھر میں جشن کا سماں ہو, واطیب من طیب بیتہ, غسل کرنے کے بعد اپنے جسم کو خوشبو لگائے اور جمعے کے لیے مسجد میں چل پڑے, ٹائم سے آئے, واستماع, غور سے دین کی بات سنے, ولم یلغ, کوئی لغو حرکت نہ کرے, کان لہ بکل خطوۃ اعمال سنہ اجر صیامها وقیامها, یہ اللہ کے دربار کی طرف آیا, اللہ ایک قدم اٹھانے پہ سال کے روزے عطا فرماتے ہیں اور اسی قدم اٹھانے پہ اللہ سال کے نفل عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ گھر بنا اس کا نام ہے جامع مسجد ریاض الجنہ. ریاض کہتے ہیں باغ کو, باغیچے کو, روضہ. فہم فی روضۃ یحبرون, وہ لوگ جنت کے باغات میں ہوں گے اور انہیں وہاں پروٹوکول دیا جائے گا. یحبرون, ان کو عزت دی جائے گی, ان کو احترام دیا جائے گا. ریاض الجنہ, جنت کا باغ, جنت کا ٹکڑا. ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا پیغام جو ہم تک بھیجا وہ کیا تھا؟ اے میرے حبیب, اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی امت کو میرا سلام کہنا. اور ہم آج تک کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. اللہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار سلام بھیجا ہے اور قوم صدیوں سے اس ابراہیم پہ سلام بھیج رہی ہے علیہ الصلاۃ والسلام. دوسرا پیغام اپنی امت کو یہ دینا کہ جنت کی زمین چٹیل ہے, جنت کی زمین چٹیل ہے, اور جو بندہ مسجد میں آئے تو وہاں جنت کے پھل بہت دیر بیٹھ کے کھاتا رہے. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر پھل کھانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جو بندہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے اس کے نام کی جنت کے اندر فصلیں لگتی رہتی. یہ تو قسمت کی بات ہے. اب آپ غور فرمائیے, 60 سال ہماری عمر ہو, اگر 8 گھنٹے ہم سوئیں تو 60 سال کا 8واں حصہ, 8 گھنٹے کا تیسرا حصہ بنتا ہے 20 سال تو ہم سونے میں گزار دیتے. اور 8 گھنٹے اگر ہم کام کریں تو 20 سال ہم کام میں گزار دیتے ہیں. کوئی 12-13 سال کا بچپنا ڈالیں, 60 میں سے 53 سال تو یہ چلے گئے, 53 سال تو یہ چلے گئے. کھانا کھانے میں بعض دفعہ گھنٹہ لگ جاتا ہے, 3 دفعہ کھانا کھایا 3 گھنٹے لگ گئے. 60 سال کے 3 گھنٹے کیلکولیٹ کیجئے, 2.5-3 سال یہ بن جاتے ہیں. تو باقی رہ کی گیا ہے. مسجد کو ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ قیامت کا دن ہوگا, لوگ سارے مغالطے ان سے باہر آ جائیں گے, سب دھوکوں سے باہر آ جائیں گے. ضل عنہم ما کانوا, جو بھی وہ گمان کرتے تھے, جو بھی ان کی بھول بھلیاں اور ان کے مغالطے تھے, سارے مغالطے ان کے دور ہو جائیں. چانن ہو جائے گا, پوری روشنی ہو جائے گی, اکھاں کھل جان گیاں, سارا پتہ چل جائے گا. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق. وہاں کھڑے کھڑے اپنے آپ کو آزما لیں گے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا. 50,000 سال کا لمبا دن, جہنم بکھری ہوئی اور سورج آگ برسانے پہ تلا ہوا, لوگ پسینوں کے اندر غرق اور شرابور, کوئی سایہ نہیں سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے.
کن وقت بیداروں کو یہ سایہ مل گیا جن کی 5-5 کلو میں کوٹھیاں تھیں، جن کے 25-25 مربع رقبہ تھا، جن کے بزنس کے سکے چلتے تھے. 7 بندوں کو سایہ ملے گا. اور ساتوں کے ساتوں کون بندے ہیں جن کو اللہ کا نام لینے کی توفیق میسر آئی؟ امام عادل، ایسا حکمران جسے عدل کرنے کی توفیق مل گئی، بےایمانی، فراڈ اور دھوکے سے، جھوٹ، کرپشن سے اللہ نے اسے بچا لیا. وہ نوجوان جسے کسی عورت نے برائی کی دعوت دی لیکن قیامت کی آگ سے ڈرتے ہوئے یہ اس برائی سے بچ گیا. کوئی سایہ نہیں ہوگا. جن کے باغات تھے، اے سی تھے، نہیں سایہ ہوگا. رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس بندے کا دل مسجد کے ساتھ چمٹا رہتا تھا. سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ یوم لا ظل، کوئی سایہ نہیں ہوگا الا ظلہ، سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. اللہ یہ عرش کا سایہ ان خوش نصیبوں کو عطا فرمائیں گے جن کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا تھا. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ہم کون سا انتظامی ہیں، ہمیں ٹھیکہ ہے. ہاں ٹھیکہ ہے ہمیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے گھر پہ ہمارا حق ہے. آئیے میں آپ سے چند گزارشات کرتے ہوئے اور دعائیں دیتے اور لیتے ہوئے بات کو مکمل کرتا ہوں. یہ جامع مسجد ریاض الجنہ اہل حدیث جن احباب نے جگہ لی، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے. حاجی سرور صاحب ہیں، انور صاحب ہیں، اصغر بھائی ہیں، حاجی اکبر صاحب ہیں. ان کے ایک بھائی ہمارے عزیز ساتھی عمران صاحب جو دنیا سے چلے گئے، اس بندے کا بھی شوق اور شغف تھا تو یہ جگہ خریدی ہوئی تھی، اس کو مسجد کے لیے وقف کیا. پھر اور ساتھ خرید لی، اللہ تعالیٰ نے گھر بنا دیا. اللہ اس نوجوان کی مغفرت فرمائے جو بڑی نوجوانی میں اللہ کے پاس چلا گیا. عزیزوں، ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے کون سا بیٹھ رہنا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اور اس ایمان کی بنیاد پہ اللہ قبر کے اندر انشاءاللہ روشنی کریں گے. ہمیں کوئی معلوم نہیں ہمارا کون سا سانس آخری سانس ہے. ہم اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے پلے کوئی شے نہیں. لیکن اس کی رحمت پہ ایمان ہے کہ ساری کائنات مل کے گناہ کرے، اس کی رحمت کو نہیں پہنچ سکتے. اس کی رحمت بہت وسیع ہے. اے پاک خدا، اس مسجد کی افتتاحی تقریب میں ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، بنانے والوں کی مغفرت کر اور آنے والوں کی بخشش فرما دے. اس گھر کو آباد کر دے تا قیامت شاداب کر. اور میں آپ سے گزارش کروں گا، نہ دوست احباب کو چندے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی نے کہا ہے، نہ اس کی تعمیر کے لیے چندہ مانگا گیا ہے. لیکن یہ شوق ہے، چونکہ افتتاح ہے، آپ جاتے ہوئے اپنا حصہ اس غرض سے جمع کروائیں اور اس حصے کو خاص کر دیں کہ ان پیسوں سے پروگرام کروائے جائیں تاکہ اس مسجد کا تعارف ہو. یہاں جتنے لوگ آئیں اس نئی مسجد کے اندر، اس خیر کے افتتاح کے اندر ہماری وجہ سے شامل ہو جائیں. اللہ کی قسم اللہ ہماری بھی بخشش کریں گے، ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش کریں گے. ساری کائنات دے کے جنت کی گٹھ مل جائے. سودا بہترین ہے، تھوڑا سا دے کے اللہ بہت زیادہ جنت دے دے. یہ کتنا اچھا سودا ہے. اللہ ان صلۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اگر ہونے لگے تو کر لیا کرو. اللہ ان صلۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا جنت ہے. اللہ کے گھر کو آباد کرنا اور دل سے یہ دعا مانگیں، اے اللہ جہاں ہمارے ان دلوں میں اپنے گھر بنانے کی، اپنی چھت بنانے کی فکر ہے، ہمارے دل میں اپنے گھر کو بنانے اور آباد کرنے کی فکر ڈال. اللہ کی قسم آپ اخلاص سے مانگیں گے. میں قرآن و سنت کی روشنی میں دعوے سے کہتا ہوں، امام کونین نے فرمایا تھا میری امت کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کو شہادت عطا فرما دے. میری امت کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ کسی بندے کو اللہ شہادت عطا فرما دے.
جو بندہ سچے دل سے خدا سے شہادت مانگے، اپنے بستر پہ مرے، مات علی فراشی، اپنے بستر پہ بیڈ روم میں اسے موت آئے، لیکن مانگا اس نے سچے دل سے تھا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، کل قیامت کے دن اللہ میرے امتی کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے۔ کیا کیا اس نے؟ بارڈر پہ نہیں گیا، لڑا نہیں، گولی نہیں لگی، اسلام کی اپنے وطن کی حفاظت کے لیے نہیں لڑا، گھر میں بیٹھا تھا، جذبہ جوان تھا، ہمت تازہ تھی، اخلاص اور سچائی تھی۔ اللہ مجھے قبول کر کہ میں تیرے دین کے لیے قربان ہو جاؤں۔ بستر پہ مرے گا، سچی نیت کی بنیاد پہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ نہ بنے، سچی نیت ہوگی، پتہ نہیں اللہ کتنی مسجدوں کے ثواب ہمارے نامہ اعمال میں داخل فرما دے گا۔ اخلاص اور سچائی کو اللہ ٹھکراتا نہیں ہے، اللہ قدردان ہے، اللہ اپنے بندے کے پاک خیال کی قدر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ماں بہنوں کو جو تشریف لائی ہیں، محبت اور شوق کے ساتھ خواتین کا انتظام مسجدوں میں کرنا، عزیزو یہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ بہت جلد اس مسجد کی اوپر والی بلڈنگ کو پایا تکمیل تک پہنچائے کہ جہاں مرد حضرات ماشاءاللہ خطبہ جمعہ کے لیے آئیں، وہاں خواتین بھی آئیں، اللہ کا دین سیکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں بیٹھنا اور شوق اور ذوق سے آنا۔ میرا ایک نمازی ساتھی جو ہماری دعوت پہ اس گھر کے اندر تشریف لایا، اللہ تعالیٰ اس کی اس تشریف آوری کو قبول فرما کے قیامت کے دن عزت کا سامان کر دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ قرب عطا فرمائے، اللہ سب کو حوض کوثر کے جام نصیب فرمائے، اللہ خیریں عطا کرے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔